دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کو زہر دے کے کن نے شہید کیا ہے؟ ان کا بس مجھے وہ آخری بتا دیں۔ معاویہ نے زہر دیا تھا۔ کوئی روایت ملتی ہے اس میں جو آپ مجھے بتا دیں؟ یہ شیعوں کی کتاب میں اس کی روایت زیادہ ہیں، شیعوں کی کتابوں میں ہیں۔ تو اپنے سنت سے وہ تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، مخالفین کے کتب میں اس کی حدیث ہو میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ معاویہ کی بڑی وہ ان کی حکومت تھی نا، معاویہ کی تو حکومت تھی، اور اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت رہی ہے 80 سال تک، 90 سال تک ان کی حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے میں حدیث جو نقل کرتے تھے وہ سب درباری علماء تھے، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں یا قاضی ہوتے تھے، بڑے علماء ہوتے تھے، تو ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایسے حدیث نقل کریں جس میں معاویہ کی اس میں تنقیص ہو، اتنی بڑی تنقیص کہ اس نے جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ معاویہ نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ آپ لعنت اللہ تابعی کو نہیں، صحابی سعد بن وقاص کو حکم دیا نا۔ بالکل وہ تو موجود ہے، نہیں کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ ایسی حدیثیں ہیں صرف۔ تو دیکھیں ابھی صلح حسن جو ہے وہ آپ کے اس میں منسوخ ہو گئی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں صلح حسن کو؟ نہیں، صلح صحیح ہے، صلح صحیح، اس کو منکر نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں ایک شرط تھی نا کہ حضرت حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنائیں گے نا، تو انہوں نے جی ہاں بالکل، اور معاویہ کی خواہش یہ تھی کہ اپنے بعد اس یزید کو خلیفہ بنا دینا، تو اسی لیے ان کو سامنے سے ہٹانا تھا، معاویہ کو سامنے سے ہٹانا تھا امام حسن علیہ السلام کو۔ حسن علیہ السلام کو انہوں نے خلیفہ بنایا ہی نہیں، تو صلح تو پھر ختم ہو گئی نا، مخالف کر دیا نا ان کو انہوں نے۔ اس نے کھلم کھلا تو زہر تو نہیں دیتا تھا، یہ تو منصوبے ہوتے ہیں تاریخ میں، جو سازش ہوتی ہے وہ تو بیوقوف تو نہیں ہے کہ معاویہ آ کے سب کے سامنے آ کے زہر دے دے، اس نے طریقے سے زہر دیا تاکہ معاویہ خود کسی کو پتہ نہ چلے کہ معاویہ نے زہر دیا، وہ بیوقوف تو نہیں ہے، اس طرح پاگل تو نہیں ہے پھر وہ کہ بھئی میں نے خود زہر دیا۔ اوکے، معاویہ کو کبھی بھی صلح کے شرائط کو قبول کرنے کے اس کا کوئی نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، وہ صرف حکومت پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کو پتہ بھی یہی تھا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، معاویہ سے جنگ نہیں کر سکتے تھے وہ، کیونکہ ان کے پاس اتنے انصار، اتنے لشکر نہیں تھے کہ معاویہ سے جنگ کیا جائے، تو اگر وہ جنگ کرتے تو وہ خود بھی شہید ہو جاتے، سب ان کا اہل خانہ بھی شہید ہو جاتا، اور جتنے لوگ ان کے شیعہ تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ سب شہید ہو جاتے۔ تو انہوں نے اپنے مومنین کے جان بچانے کے لیے، اور اپنی جان بچانے کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ معاویہ صلح پہ عمل نہیں کریں گے، ان معاویہ کے ساتھ صلح کیا تھا۔ اب معاویہ نے بعد میں غداری کی ہے، وہ شروع سے پتا تھا سب کو کہ وہ تو سب کو معلوم تھا کہ معاویہ کو کبھی ارادہ ہی نہیں ہے اس کے کسی بات کہ وہ کبھی اپنے صلح پہ یا کسی اور بات پہ وہ اپنے وعدے پہ عمل کریں گے۔ بہت تھینک یو میرے بھائی، آپ دوسروں کو باری دے دو۔ اوکے، تھینک یو۔ ایک سیکنڈ، ایک صرف آخری میرا سوال ہے۔ جی وہ دیکھیں، وہ تو امیہ کی بدعت ہے نا، جو ممبروں سے گنا شروع ہوا، تو ابھی جو ممبروں سے، تو وہ تو غلط ہے نا، مولا علی علیہ السلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہے نا۔ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینے کی، امیر المومنین السلام کو گالی دینے کی، یہ معاویہ کی سنت ہے۔ جی ہاں، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، صحیح ہے، اجازت نہیں دی ابھی جو دیکھیں ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ بنو امیہ کے شیعہ کہلائیں گے نا، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ تو نہیں کہلائیں گے نا۔ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل میں آپ سے موافق ہوں، صحیح فرما رہے ہیں۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی۔ اوکے، کالر بات کریں بھائی، پاکستان والے۔ جی میں محمد نعمان بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ نواز بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت۔ نعمان آپ کو بھی عزت دے اللہ تعالیٰ۔ حضرت میں معذرت، پہلی بات تو میں یہ تھوڑی سی تمہید باندھ دوں کہ میں اہل سنت سے ہوں، لیکن ہمارے اہل سنت کے نزدیک جو ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین فاطمہ زہرا ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت محبت نہیں کرتے تو بات بالکل غلط ہے نا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے اتباع نہیں کرتے، تو اس کا کیا ویلیو ہے؟ جی دیکھیں، اتباع تو ہم بالکل کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتباع نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، صرف مسئلہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا، جب بھی آپ سے قرآن مجید کے آیت مانگی گئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر، تو آپ نے یہ کہا قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوگی، خلفاء نے وہ آیتیں مٹا دی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوئی۔ اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی سیدنا علی کی امامت قرآن
में साबित नहीं है, बातिल है ये कौल। तो मैंने कहा कि जब आपकी अहादीस कुतुब अहादीस में इतनी हदीसें सही सनद के साथ आप तक पहुंची इमामा के जरिए से, उसमें कई आयतें भी लिखी हुई थी, वो इतनी आयतें तो पहुंच गई, लेकिन ये इमामत वाली आयत आज तक आप तक नहीं पहुंची, ये मुझे इस पर बड़ा ताज्जुब होता है। जब भी आपसे पूछा गया आपने कहा कि जी वो है, तारीफ हुई तो ठीक है जी। ताज्जुब आपको होती है ना, जो आप कुरान की तारीख नहीं जानते, इस्लाम की तारीख को नहीं जानते, बल्कि वही की तारीख को नहीं जानते। अल्लाह की जानिब से जितनी किताबें आए, जितने अनबिया आए हैं, ठीक है ना, उनकी उम्मतों ने उनकी शरीयत को चेंज किया है, उनकी किताबों को चेंज किया है। यह हक है कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूँ? और नसारा ने दीन ईसा अलैहिस्सलाम को चेंज किया है नहीं किया? बिल्कुल किया। और उनकी किताब को चेंज किया है नहीं किया? बिल्कुल किया। यहूदियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जो बनी इसराइल के अनबिया थे उनके साथ गद्दारी किया नहीं किया? इस वक्त जो हजरत एक मिनट थोड़ी सी बात भाई आप कहते हैं मुझे ताज्जुब है, जैसे ऐसे हमने कोई ऐसे अनोखी बात की है, हमने कोई ऐसे अजीब और गरीब बात की है कि जब भी आपसे इतनी आयतें आपकी हदीस कुतुब आपकी कुतुब हदीस में इतनी हदीसें आई हैं सही सनद के साथ। आप मेरे भाई साहब, आप ये सवाल आपके उलमा सवाल ये करते हैं ना, कहते हैं आप 12 इमामों के नाम कुरान में बताएं ना, वो जब सवाल करते हैं तो हम कहते हैं आपको नहीं बात सुने, नहीं मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। देखें मेरा कौल भी नकल करते हैं ना तो इंसाफ के साथ नकल करो। आपके उलमा कहते हैं कि आज मुझे 12 इमामों के नाम कुरान में बताओ, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि तुम उनको छोड़ें। ओ भाई बात सुनो ना, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। मोहम्मद नौमान, ये आयत क्यों नहीं आई अभी तक? मोहम्मद नौमान बात सुनो। आपको उलमा कहते हैं कि मुझे 12 इमामों के नाम कुरान में दिखा दो, तो हम यही अर्ज करते हैं उनके लिए, तो हमें वो कुरान दिखाओ जिसको बकरी कहा गई थी ना, जिसको आयशा कहती हैं कि उसमें आयशा का मौक़िफ़ क्या था? आयशा का मौक़िफ़ ये था कि रज़ाए कबीर जायज़ है। आपको पता है रज़ाए कबीर के मुतालिक या नहीं मालूम? जी जी बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता। रज़ाए कबीर किसको बोलते हैं? रज़ाए कबीर किसको बोलते हैं आपको पता है? किस चीज को? आवाज सही नहीं आ रही। रज़ाअतुल कबीर किसको बोलते हैं भाई? रज़ाअतुल कबीर बड़े बच्चे की दूध पीना जो होता है। बड़े बच्चे को नहीं बोलते हैं, मर्द को बोलते हैं। कबीर यानी मर्द, बच्चा नहीं है। देखें ये किताब है सुनन अबी दाऊद में, सुनन अबी दाऊद बल्कि PDF दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। सही, ये किताब है सुनन अबी दाऊद। आप मसला दूसरी तरफ ले गए ना? नहीं दूसरी, तो मैं वापस आ रहा हूँ, कुरान की तरफ आ रहा हूँ एक दफा। आप सुने सुनन अबी दाऊद अत्तार की तहकीक है, सन 2005 में छपी है, ये सफ़ा नंबर 282 है। ये मुलाहिज़ा फरमाइए कि आयशा क्या करती थी। कानत आयशा तो खुद देखें, ये आपकी किताब है, हमारी किताब नहीं है। फिर आप देखें कि आयशा जो है ना, कहते हैं कि आयशा के मुतालिक बड़ा अकीदा नहीं रखते, तो ये याद रखो। कानत आयशा तो तामरु बनाता अखवातिहा व बनाते इखवानिहा। अब जितने मौलवी देख रहे हैं वो मेरा तर्जुमा देख लें कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। आयशा हुक्म देती थी अपने भतीजियों को और अपने भांजियों को, यानी उनके उस आयशा के भाई की जितनी बेटियां थी और आयशा की बहनों की जितनी बेटियां थी, ठीक है ना, उनको क्या हुक्म देती थी? अन युरज़अन मन अहब्बत आयशतु अन यराहा व यदखुलु अलैहा व इन कान कबीरन 5 रज़ाआतिन थुम्मा यदखुलु अलैहा। कि जो भी शख्स, चाहे वो कबीर आदमी हो, मतलब कोई आदमी 30 साल का, 40 साल, 50 साल का आदमी है, आयशा हुक्म देती थी अपने भाई की बेटियों को और अपनी बहन की बेटियों को कि इस शख्स को 5 मरतबा अपना छाती इसके मुंह में दे दो। 5 मरतबा छाती अपना खोल के, सीना छाती खोल के इसके मुंह में 5 दफा, एक दिन दो, दूसरा, तीसरा, 4, 5, ताकि ये आयशा के भतीजी के साथ या आयशा के भांजी के साथ महरम बन जाए, फिर आयशा से मिलने चले जाए, ठीक है ना। ये आयशा क्यों कहती थी? कहती थी इसकी आयत कुरान में है, कहती थी आयत कुरान में। वो आयत कहाँ गई? कहते उसको बकरी कहा गई है। तो मेरे मोहतरम वो क्या वो मनसूख तिलावा है? मनसूख तिलावा भी नहीं है। वो मुस्लिम की रिवायत है ना, ये आयत कुरान में मौजूद थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ा जाता था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात भी हो गए तो वो पढ़ते थे, लोग पढ़ते थे उसको। एक मिनट में उसको दिखाऊं आया आपको, वो मैं देखी नहीं सारी थी। नहीं एक मिनट खामोश हो ना भाई साहब, मैं कुरान की बात हो रही ना। अब आप हमसे कहीं और चले गए। मैंने मुख्तसर सा सवाल था मेरा, उस नहीं और तरफ नहीं चला गया, मैं जवाब आ रहा हूँ भाई। किताब सही मुस्लिम है, चाप दारुल फिक्र किताब छपी है दारुल फिक्र में सन 1432 में, दारुल फिक्र बैरूत में। अब इसके वालिद साहब खलीफा थे। अब खलीफा के जो बेटी है वो तो उसका बड़ा पावर है, उसको तो वो कोई मना भी नहीं कर सकता कि ये क्या तमाशा।
یہ کیا تماشا ہے بھائی کہ خلیفہ کے گھر پہ وہ اس کی نواسیاں جو ہیں سب ابو بکر کے بیٹے کی جتنی بیٹیاں جوان بیٹیاں وہ مردوں کو جو چھاتی دے رہے ہیں, اپنا پستان دے رہی ہیں, اور اس کی جو بیٹی, اور بھائی بات سنو, یہ بڑی بڑی بغیرتی کی بات ہے. موجودہ دور کے اندر جو موجودہ دور کی بات کر, ہاں بھائی عائشہ کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے. آپ غصے میں نہیں, ہاں تو یہ تو بڑا, بھائی صاحب بات سنو, میری بات نہ کاٹو پلیز. تو یہ تو بڑی ہی, آپ کے امام کے پاس تو قرآن موجود تھا نا, بالکل بھائی قرآن کی بات ہو رہی ہے دنیا میں, ہاں اس کا قرآن کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات کر رہے ہیں نا, قرآن کی بات اب ہو رہی ہے. تو عائشہ, یہ تو بہت حساس مسئلہ ہے کہ بھائی اس گھر میں لائن لگی ہے مردوں کی. بھائی ایک آدمی آئے ہو اتنے مونچے ہیں بڑی بڑی, وہ عائشہ کی بتیجی کو پکڑ کے اس کی چھاتی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کو منہ میں لگا کے چوس رہا کہ بھائی میں عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں, عائشہ سے حدیث لینا ہے میں نے. پھر اگلے دن پھر آتا ہے, پھر چھاتی پکڑ کے منہ میں لگا دو بھائی 5 دفعہ تاکہ کامل ہو جائے. یہ تو بڑا ہی ایسا کمینہ کام دنیا میں ہے ہی نہیں, ایسا کمینہ کام, یعنی کسی انسان کا غیرت اس کو برداشت ہی نہیں کرتا. اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کا جو گھر ہے, گھرانہ ہے, یہ کیسا گھرانہ ہے, یہ کوئی عزت والا گھرانہ ہے, یا وہی مکے والی جو بات تھی نا کہ اس کے والد کام پہ کام کرتے تھے, جس کا میں نے بتایا, وہی سسٹم تھا نا ان کے پاس. تو عائشہ کیا کہتی ہے, تو یہ مسئلہ کیونکہ حساس ہے, عائشہ اس کی توجیح کے لیے کہتی ہے, یہ قرآن میں اس کی آیت پہ مسلم کے صفحہ نمبر 686 مسلم کی, كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. تو یہ عائشہ نے کہا کہ سب آیات قرآن میں موجود تھی کہ 5 دفعہ دودھ 10 دفعہ, پہلے قرآن میں یہ تھا کہ 10 دفعہ تم چاتی دے دو, پھر وہ نسخ ہو گیا کہ 5 دفعہ چاتی دے دو, اور یہ قرآن میں موجود تھا. پھر کیا ہوا, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, تو لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. کون تلاوت کرتے تھے؟ صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مسلمان تلاوت کرتے ہیں, یعنی منسوخ تلاوت بھی نہیں ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں, پھر یہ آیت گئی کہاں ہے, یہ آیا, اس آیت کا کیا ہوا پھر وہ کہتی ہے کہ یہ آیا جو ہے اس کو بکری کہا گئی ہے. بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے عائشہ کی بے حرمتی کی, ہم نے کوئی بے حرمتی نہیں کی نا, اس نے خود اپنی بے حرمتی کیا, کہ اسے فتوے دیتی تھی. بھائی اس کے والد کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا, غیرت نہیں تھا ابو بکر کو کہ منع کرے اپنی بیٹی کو. یہ تو اس میں تو بڑی بے غیرتی والی بات ہے نا. اب اس میں میرا کیا قصور ہے, شیعوں کا قصور ہے اس میں؟ کتاب سنن ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ بلی, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں, باب رضاء الکبیر, رضاء کبیر کا باب, ٹھیک ہے نا. صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ 453, کتاب النکاح. عائشہ سے روایت ہے, نزلت آیت الرجم و رضاعۃ الکبیر 10. یہ آیہ رجم, آیہ رضاء کبیر, یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. وکانت لقد کان فی صحیفۃ تحت سریری, میرے پاس قرآن تھا, قرآن کو میں نے اپنے بستر جس بستر پہ سوتی ہے نا, قرآن کو میں نے اس کے نیچے رکھ دیا. اچھا, فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشاغلنا بموتہ دخل داجن فاکلها. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ہم مشغول ہو گئے تھے, تو بکری آ کے اس بکری نے قرآن کو کھا لیا, ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی یہ بات جو ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم کے نام دکھا دو, ٹھیک ہے نا. تم مجھے بتاؤ, جب تمہارے اپنے نزدیک کتب میں یہ روایات متواتر ہیں کہ قرآن ناقص ہے, تو تم کس منہ سے ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم امام علیہ السلام کے نام قرآن میں دکھاؤ, 12 اماموں کے نام. ہمارا یہ موقف ہے, تم ٹھیک ہم دکھا دیتے ہیں, تم وہ کامل قرآن لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے آپ بات کریں, میں آپ کی بات سنتا ہوں. بسم اللہ. آپ میرا اعتراض نہیں سمجھے, میں ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ چلو اس وقت موجودہ قرآن مجید پوری دنیا میں جو ہے یہ تعریف شدہ ہے, ٹھیک ہے نا, مان لیا آپ نے. تو دوسرا یہ آپ لوگوں کا پاس تو یہ عائشہ کا موقف ہے, یہ عائشہ کا موقف ہے, یا عمر کا موقف ہے, یا عثمان کا موقف ہے, یا ابی بن کعب کا موقف ہے. کہ سیدنا علی کے پاس اصل قرآن مجید مکمل تھا یا نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم, میں اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. آپ لوگوں کے موجودہ قرآن جو ہے, آپ لوگ کہتے ہو یہ ناقص ہے, پہلے اس کو طے کرو, پھر بات کرتے ہیں کہ امیر المومنین صاحب کا قرآن کہاں گیا, ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا سوال ہے, پہلے اس بات کو مان لو, یا قبول کرو یا رد کرو, ٹھیک ہے نا. ہر بات کی ہر بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے کہ بھئی یہ موجودہ قرآن, یہ عائشہ کیا جھوٹ کہہ رہی ہے؟ عائشہ اگر جھوٹ کہہ رہے تو تم آ کے لعنت کرو کہ اس نے قرآن اللہ کی کتاب پہ اس نے تہمت لگایا کہ بھئی ہمارے کتاب میں یہ آیت موجود ہے کہ تم چاتی دے دو ایک مرد کو. ایک عورت, جوان عورت ہے, میں عائشہ کی بچی فرض کریں 22 سال 25 سال ہے, اب روز لوگ آ رہے ہیں کہ بھئی چاتی دے دو,
وہ بھی وہ گریبان چاک کر کے عورت کے مرد کے سامنے یہ چاتی لے لو تم، پھر وہ جو ہے عرب جو ہے موٹا عرب آ کے چوس کے اس کا. دیکھیں یہ بےغیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تم پہلے بولو. جب یہ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن میں موجود تھا، عمر کہتا ہے فلانا آیا قرآن میں موجود تھا، سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ سے زیادہ لمبا تھا، ٹھیک ہے نا، تم ہم پہ نہ جاؤ، تم اپنا جواب دے دو، پہلے اپنا جواب دے دو، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ امیر المومنین السلام کے قرآن کہاں گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ان کے پاس اصل قرآن مجید موجود مکمل تھا یا نہیں، صرف اتنا سا بتا دیں مجھے. مجھے بتاؤ نا، تم مجھے بتاؤ کہ پوری قرآن کو بکری کھائی یا نہیں کھائی. جب تم بتاؤ گے تو ہم وہ تو لوگوں کے قرآن کو بکری نے کھا لیا. سیدنا علی کے پاس جو تھا وہ مکمل تھا یا نہیں؟ تم مجھے بتاؤ کہ وہ قرآن کو بکری کھا گیا یا نہیں گایا؟ وہ تو لوگوں کے قرآن کو کھا گیا نا، چھوڑ دیں وہ تو. پھر مان لیتے ہو کہ قرآن ناقص ہے، پھر مان لیا کہ قرآن ناقص ہے، دل سے مانتے ہو کہ قرآن ناقص ہے یا نہیں مانتے؟ میں صرف آپ سے آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں کہ 12 اماموں کے پاس قرآن مجید اصل موجود تھا یا نہیں، صرف اتنی سی بات ہے. آپ اتنی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پہلے لوگوں کا قرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے قرآن بھیجے ہیں لوگوں کے قرآن کو بالکل موجود ہے دنیا میں، اس پر بحث نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن موجود ہے امام معصومین کے پاس، اس کو مکمل تھا یا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کتنے قرآن بھیجے ہیں؟ میں آپ سے آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں، صرف آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے امام معصومین کے پاس قرآن میں مکمل تھا یا ناقص تھا؟ جد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس موجود تھا. اچھا، وہ آیت جس میں ہتھیلی کی امامت کا ذکر ہے وہ کہاں ہے؟ اتنی آیتیں آپ کی حدیثوں میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہی کیوں نہیں ہے؟ ہاں وہی جب تمہارا عقیدہ ہی ہے، قول باطل ہے، آپ کا خود کا قول باطل ہے کہ وہ آیت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ آیت تھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے قرآن میں میرا عرض یہی ہے، میرا بھائی، اتنی آیتیں آئی ہیں آپ لوگوں کی، وہ کہاں ہیں؟ وہ آیت کہاں ہیں؟ مجھے تم پورا قرآن دکھاؤ تو میں آیات دکھاؤں گا نا. تم مجھے پورا قرآن دکھا دو بھائی صاحب. جب تمہارا عقیدہ ہی ہے، یہ تمہارے کتب میں یہ موجود ہے، تم مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ مجھے فلان آیت قرآن میں دکھاؤ؟ دیکھیں اگر یہ کتاب جو ہے نا، یہ کتاب مثلا مستدرک حاکم ہے، اس میں 600 صفحے ہیں، اس میں سے 300 صفحے کو کسی نے پاڑ کے پھینک دیا. اب میں آ کے اس کتاب میں تلاش کروں کہ بھائی اس کتاب میں فلان مطلب نہیں ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں دنیا والوں کے مستدرک حاکم نے یہ حدیث نقل نہیں کی ہے؟ نہیں، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا بھائی. جب تم خود تمہاری کتب میں موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، تو تم کیسے ادعا کرتے ہو کہ تم ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نام دکھاؤ؟ پھر نام کی ضرورت نہیں ہے. صفات جب ائمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفات بتا دیا، ائمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تفسیر بتا دی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تفسیر بیان کر دی ہے، اور اس طرح واضح تفسیر بیان کر دی ہے کہ صرف یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، کوئی اور نہیں ہے. وہ نام سے زیادہ اہم ہے، نام سے زیادہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی آپ کے، خداوند مطالعہ کو جزائے خیر دے دیں.